کہ بھائیو قرآن پاک میں ایک آیت ایسی ہے کہ جو آج کے دور میں اس کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کنٹراورشل ہو چکا ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ آج حق کو بالکل واضح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کروں تاکہ نہ تو اہل سنت دو نمبری کر سکیں اور نہ اہل تشیع. اور وہ ہے سورہ الشورى کی آیت نمبر 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں جو کتاب و سنت کی دعوت تمہیں پیش کر رہا ہوں اس کے عوض تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میری قریبی رشتہ داری کا خیال رکھو. یہ ہو گیا اس کا ترجمہ. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں امیر المؤمنین فی الحدیث سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ المتوفى 256 ہجری اپنی شعراء آفاق تالیف صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4818 نمبر حدیث اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں لے کر آئے اور اس آیت کو انہوں نے اپنے باب کا عنوان بھی بنایا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. وہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول انہوں نے صحیح سند کے ساتھ ظاہر بخاری میں نقل فرمایا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آ کے پوچھا کہ یہ جو قرآن میں آیت ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اس کی تفسیر کیا ہے. تو وہیں پر سیدنا ابن عباس کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے سیدنا سعید بن جبیر تابعی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے کہا کہ یہ الا المودۃ فی القربى سے مراد آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت ہے. تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ٹوکتے ہوئے فرمایا کہ تم نے اس کی تفسیر کرنے میں جلدی کی ہے. قریش میں کوئی ایسا خاندان نہیں ہے جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری نہ ہو. دراصل اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے یہ کہیں کہ چونکہ میں بنو ہاشم سے ہوں اور پیچھے بھی جا کر چین جو ہے وہ ملتی ہے قریش سے ہوں تو یہ جو دعوت و تبلیغ کا میں کام کر رہا ہوں اس پر تم مجھ پر مظالم ڈھا رہے ہو. میں کوئی اس کے عوض تم سے کوئی معاوضہ تو طلب نہیں کرتا لیکن کم از کم جو تمہاری اور میری رشتہ داری ہے اس رشتہ داری کا ہی خیال کرتے ہوئے میرے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ ابن عباس نے تفسیر اس کی ارشاد فرمائی. یہ تھی اس آیت کی تفسیر تعویل خاص کے اعتبار سے. لیکن یاد رکھیے قرآن پاک کی آیات جو ہیں یہ یونیورسل ہیں. یہ خاص موقع پر ضرور نازل ہوئی ہوتی ہیں لیکن ان کا حکم جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہوتا ہے. تعویل عام کے اعتبار سے واقعی اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی بنتی ہے جس پر اہل سنت اور اہل تشیع کے تمام بڑے علماء کا اتفاق ہے اور اپنی کتابوں میں فضائل اہل بیت والے کانٹیکسٹ میں یہ آیت کوٹ کرتے آئے ہیں کہ اس آیت سے اجتہاداً تعویل عام کے اعتبار سے اہل بیت کے فضائل بھی ثابت ہوتے ہیں. اور بات بھی لاجیکل ہے. وہ کیوں کہ بھائیو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو یہ کہہ رہے ہیں اس آیت میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی آپ فرما دیجئے ان کافروں سے کہ میں اس تبلیغ کے اجر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے ساتھ جو تمہاری رشتہ داری ہے اس کا خیال رکھو. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے یہ حق مانگ رہے ہیں کہ میری رشتہ داری کی وجہ سے مجھ سے حسن سلوک کرو تو بھائیوں بدرجہ اولا رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. جب کافروں سے وہ حسن سلوک مانگ رہے ہیں تو ہم مسلمانوں سے طلب نہیں کریں گے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اہل بیت کے ساتھ محبت کریں. الحمدللہ. اور بھائیو اس نظریے کی سپورٹ میں ایک صحیح حدیث موجود ہے. جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق فضائل اہل بیت والے چیپٹر میں 3799 3789 اور یہ حدیث المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے صحیح سند کے ساتھ اور امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے بھی موافقت کی ہوئی ہے. زبردست حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں
ان نعمتوں کی وجہ سے تم اللہ سے محبت کرو کہ تمہیں وہ نوازتا ہے، اور اللہ کی نسبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری نسبت کی وجہ سے میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے۔ تو لہذا اس آیت کی تعویل عام میں یہ حدیث بھی مل گئی الحمدللہ، اور اس حدیث کو مزید تقویت ملتی ہے صحیح بخاری میں سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک قول، صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3751، اور امام بخاری کا ویژن دیکھیں کہ اس حدیث کو سیدنا حسن اور حسین کے چیپٹر میں لے کے آئے، ان کے فضائل والے، سیدنا ابو بکر صدیق کے قول کو، حدیث موقوف ظاہر صحابی کا قول۔ سیدنا ابو بکر نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو۔ الحمدللہ، ان سے بڑا کس کا فتویٰ ہو سکتا ہے؟ اس آیت کی یہ تفسیر بھی طویل عام کے اعتبار سے یہ صحیح بخاری والی روایت اس کو سپورٹ کر رہی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کتاب الایمان چیپٹر میں، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق صحیح بخاری میں روایت ہم نے سن لی، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو۔ کسی مولوی کے فتوے کی ضرورت نہیں بھائیوں، کسی مکتبہ فکر کے فرقہ واریت پھیلانے والے مولوی کے فتوے کی ضرورت نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق جو اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل شخصیت ہے، ان کا فتویٰ میں الحمدللہ مل گیا۔ اب کسی مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے اہل بیت کی محبت کے اعتبار سے، الحمدللہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے بھائیوں کہ ہمارے انڈیا پاکستان کا کلچر اتنا برا ہے کہ یہاں کوئی شخص اگر کوئی اہل بیت کی بات کرنا شروع کر دے اس کو کہتے ہیں یہ تو شیعہ ہو گیا، اگر کوئی توحید کی بات کرنا شروع کر دے اس کو کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا، اگر کوئی صحابہ کی بات کرنی شروع کر دے اس کو کہتے ہیں یہ تو دیوبندی ہو گیا، اور اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرے تو کہتے ہیں یہ بریلوی ہو گیا۔ یہ ایسے ٹوٹکے مولویوں نے اپنی روٹی چلانے کے لیے بنائے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو اس طریقے سے حق بات سے دور کرتے ہیں۔ کوئی قرآن سے آیت پڑھ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اس کو کہتے ہیں تو وہابیوں والی باتیں کر رہا ہے۔ اب یہ قرآن وہابیوں نے لکھا ہوا ہے، یہ قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں بخاری مسلم سے فضائل اہل بیت پر اور بنو امیہ کی جو ظالم حکومت ہے اس کے اوپر بات کرتا ہوں تو پہلے بخاری مسلم کا رد کریں، میں اپنی طرف سے یہ باتیں کر رہا ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو اس ایشو کو کل کرنے کے لیے اس امت میں اہل سنت کے بہت بڑے امام امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ المتوفى 204 ہجری، جو امام اہل سنت امام احمد بن حنبل المتوفى 241 ہجری ان کے بھی استاد ہیں، ان کے عربی کے شعر اس سارے ایشو کو کل کر دیتے ہیں، جو صحیح سند کے ساتھ تمام اسماء و رجال کی کتابوں میں موجود ہے۔ بلکہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ المتوفى 728 ہجری ان کے شاگرد خاص حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ المتوفى 748 ہجری، انہوں نے اپنی تاریخ الاسلام میں ان اشعار کو نقل کیا ہے۔ ان اشعار کا ترجمہ کچھ یوں ہے، عربی کے اشعار، کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو دنیا میرے رافضی ہونے پر گواہ ہو جائے۔ امام شافعی کہتے ہیں میں رافضی ہوں۔ اس کو پھر میں نے ایڈ کیا ہے کہ امام شافعی اگر آج زندہ ہوتے تو میں ان کو کہتا کہ شیخ صاحب اس میں یہ بھی میری طرف سے جملے ایڈ کر لیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے تو میں بریلوی ہوں، اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی عقیدت کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں، اور اگر کتاب و سنت کے منہج کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا اور اس میں پھر کسی کی پرواہ نہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول کو فائنل اتھارٹی ماننے کا نام سلفیت یا اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں، الحمدللہ۔